بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ۔ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزوں کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ 2 چیزیں تمہارے ضرورت ہے تو فرمایا 2 چیزیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ پہلا یہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو تاکہ عقیدہ توحید پر قائم رہو۔ جب موت آئے تو عقیدہ توحید پہ آئے۔ دوسرا یہ ہے استغفار زیادہ پڑھو تاکہ استغفار کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ دوسرے جو 2 چیزیں تمہاری ضرورت ہے اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ پہلا یہ ہے جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ خصوصاً رمضان المبارک میں یہ 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن یہ انسان کے لیے سفارش کرتا ہے۔ صیام کہتا ہے، روزہ کہتا ہے یا اللہ اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا اور انسانی خواہشات سے دور رکھا۔ یا اللہ یہ تیری رضا کی وجہ سے دن کو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، انسانی خواہشات سے بھی دور ہو گیا۔ یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ یا اللہ اس کے حق میں میرے سفارش قبول کیجئے۔ یقول القرآن، قرآن کہتا ہے یا رب میں نے اس شخص کو رات کو سونے نہیں دیا۔ یا اللہ یہ رات کو بھی مجھے پڑھتا تھا۔ یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ یا اللہ میری شفاعت اس شخص کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ رات کو اس کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ رات کو بھی میری تلاوت کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، قرآن اور صیام، قرآن اور روزے کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ جو قرآن اور روزہ کا قدردان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
جنت میں داخل عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے، روزہ دار کے لیے قرآن بھی سفارش کرتا ہے، روزہ بھی سفارش کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کرتا ہے۔ منظر کچھ اس طرح ہوگا، ایک طرف قرآن ہوگا، دوسری طرف صیام ہوگا، سامنے میرے محبوب ہوگا، اوپر میرا رب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کے سفارش کو قبول فرما کر اس مومن روزہ دار شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائے، روزہ کی قدر کرنے والے بن جائے۔ یہ مہمان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، تمام مہینے اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن جس مہینے کی نسبت رب العالمین کی طرف ہو گئی تو اس مہینے کا شان، عظمت، عزت اور عظمت تمام مہینوں سے بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرماتے ہیں شہر رمضان ضیف اللہ، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، جو اللہ کے مہمان کا قدر کرے گا، رمضان المبارک کی قدر کرے گا، تو رب العالمین جو رمضان کا میزبان ہے، رب العالمین اس شخص سے راضی ہوگا، اس شخص سے خوش ہوگا۔ ہمارے مہمان کھانے پینے سے خوش ہوگا۔ جب ہم لوگ مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، تو مہمان میزبان کی تعریف کرتے ہیں، اس نے میرے بہت زیادہ خدمت کی، حد سے زیادہ خدمت کی۔ تو اللہ کا جو مہمان مہینہ ہے، رمضان شریف ہے، یہ کس چیز سے خوش ہوگا میرے بھائیوں؟ یہ ذکر و اذکار سے خوش ہوگا، یہ تلاوت کرنے سے خوش ہوگا، یہ نیکی کرنے سے خوش ہوگا۔ تو ہم لوگ اس رمضان المبارک میں، شان والے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس مہینے میں ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اس مہینے میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔